ہم نے اپنے چینل اور پیج پر ایک پوسٹ لگائی جس میں 3 باتیں تھیں کہ حملہ آور کا جنازہ مرزا نے خود پڑھایا، اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور اس کو اپنا بھائی کہا۔ یہ لکھ کر ہم نے سوال کیا کہ کیا یہ تینوں باتیں درست ہو سکتی ہیں؟ اس پوسٹ پر مرزا کے ایک چاہنے والے نے کمنٹس میں لکھا کہ پہلے آپ اس چیز کا پروف دیں کہ جنازہ انجینئر نے پڑھایا ہے اور اس میں یہ الفاظ بولے ہیں۔ اگر سچ ہے تو جواب دیں گے، اگر نہیں ہے تو لعنت ہے آپ پہ اور آپ کے ماننے والوں پہ، اللہ اور اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ آئیے اب ہم اس کو ثابت کرتے ہیں اور مرزا کے اپنے اصول پر ثابت کرتے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ مرزا کے چاہنے والے مرزے پر بھی لعنت بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے۔ اصل میں یہ تینوں باتیں مرزا نے خوارج کے حوالے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر رکھی ہیں، اور ایک دفعہ نہیں بہت ساری ویڈیوز میں اس نے یہ تینوں باتیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی ہیں، اور آج تک مرزا اس کا حوالہ، اس کا ثبوت، پروف بالکل پیش نہیں کر سکا۔ نہ اس کا ثبوت پیش کیا، نہ ہی اعلانیہ اس سے رجوع کیا، بلکہ اپنی ان باتوں پر مرزا اب تک قائم ہے، اور اپنے طور پر دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش بھی مرزا نے کئی ویڈیوز میں کی ہے۔ مرزا نے کئی ویڈیوز میں یہ بات کی کہ خوارج کے جنازے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھائے، ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ان کو اپنا بھائی کہا، اور ان کے لیے دعا کی اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ جب مرزا سے اس کا ثبوت مانگا گیا تو بجائے کسی کتاب کا حوالہ دینے کے، مرزا نے ثبوت یوں دیا، اس بات کو یوں ثابت کیا اور دلیل یوں دی کہ چونکہ خوارج مسلمان تھے اور مسلمان کا جنازہ ہوتا ہے، لہذا اسے ثابت ہو گیا کہ ان کا جنازہ حضرت علی نے پڑھایا تھا اور ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا، کیونکہ مسلمان کو دفن کیا جاتا ہے، اور ان کو اپنا بھائی کہا تھا کیونکہ مسلمان تھے، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اس طرح کر کے اس نے یہ باتیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے پھر اپنی من گھڑت دلیل کے ذریعے اس طرح ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اگر مرزا کی یہ من گھڑت دلیل صحیح مان لی جائے تو پھر یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ جس کو مرزا حملہ آور کہہ رہا ہے اور جس کے متعلق مرزا کہہ رہا ہے کہ اکیڈمی پر اس نے حملہ کیا، اگر واقعتاً یہ حقیقت ہے اور وہ مارا بھی گیا، تو اس کے متعلق یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا جنازہ مرزا نے خود پڑھایا، اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور اس کو اپنا بھائی کہا۔ کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ وہ مسلمان تھا، تو مسلمان کا جنازہ ہوتا ہے، لہذا اس کا جنازہ انجینئر نے پڑھایا اور اس کو دفن بھی کیا، کیونکہ مسلمان کو دفن کیا جاتا ہے، اور اس کو اپنا بھائی بھی کہا۔ اس پر مرزا کے چاہنے والے کہیں گے کہ نہیں، مسلمان کا جنازہ ہوتا تو ہے، لیکن اسے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ جنازہ مرزا نے پڑھایا؟ مسلمان کو دفن تو کیا جاتا ہے، لیکن یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ مرزا نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا؟ تو مسلمان کا بھائی تو ہے، لیکن یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ مرزا نے یہ جملہ بولا ہے؟ تو پھر ہم پوچھتے ہیں، بالکل اسی طرح مرزا جب ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ باتیں منسوب کر کے، تو یہی جواب ہم مرزا کو دیں گے کہ مسلمان کا جنازہ ہوتا تو ہے، لیکن یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ خوارج کا جنازہ حضرت علی نے پڑھایا تھا اور ان کو اپنے ہاتھوں سے خود دفن کیا تھا، ان کو اپنا بھائی کہا تھا؟ یہ باتیں کیسے ثابت ہو گئیں؟ اگر وہ ثابت ہو سکتی ہیں تو پھر یہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اگر مرزا کے چاہنے والے سمجھتے ہیں کہ مرزا ان تینوں باتوں میں سچا ہے جو حضرت علی کی طرف اس نے منسوب کی ہیں، تو پھر مرزا کے شاگرد چاہنے والے یہ بھی مان لیں کہ یہ تینوں باتیں بالکل صحیح ہیں کہ حملہ آور کا جنازہ خود مرزا نے پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور اس کو اپنا بھائی کہا، یہ تینوں باتیں بھی پھر مان لیں۔ اس لیے ہماری پوسٹ پر مرزا کے جس چاہنے والے نے لعنت بھیجی تھی، اب اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ لعنت کس پر جا پڑی۔ یہ لعنت ہم پر نہیں پڑ رہی، یہ لعنت مرزا پر جا پڑی ہے۔ خوارج کی عورتوں کو بھی لونڈیاں نہیں بنایا گیا، تو امپلائیڈ ہے، یہ چیزیں بتانی نہیں ہوتی ہیں۔ یہ تاریخی روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت علی نے ان کے جنازے پڑھائے، شیعہ کے ہاں بھی روایتیں موجود ہیں۔ سب سے زیادہ تو شیعہ اس مسئلے میں سخت ہے خوارج کے حوالے سے، وہ بھی مانتے ہیں جنازے پڑھائے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں کہیں پہ موجود نہ ہو، جب وہ مشرک نہیں، منافق نہیں، کافر نہیں، مسلمان ہے، مسلمان کا جنازہ ہوگا۔ اب اس کے خلاف دلیل آپ کو لانی ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ فلاں حدیث میں آیا ہے کہ اس طرح کا جو مسلمان مرے اس کا جنازہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے تو بخاری مسلم سے بتایا کہ خودکشی والے کا بھی جنازہ پڑھایا گیا، آپ نے خود نہیں پڑھا، صحابہ نے پڑھا۔ مرزا اپنی باتوں میں خود ہی پھنس جاتا ہے۔ ایک طرف مرزا یہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ خوارج چونکہ مسلمان تھے، مسلمان کا جنازہ ہوتا ہے، لہٰذا حضرت علی نے پڑھایا، اور فوراً ہی مرزا نے ایسی بات کر دی جو اس کے اپنے خلاف تھی۔
وہ کیا؟ مرزا نے کہا کہ خودکشی والے کا جنازہ ہوا تھا، صحابہ نے پڑھا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھا تھا، جبکہ مرزے کے اصول کے مطابق تو یہ بات بنتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا تھا جنازہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان تھا اور مسلمان کا جنازہ ہوتا ہے، لہٰذا حضور علیہ السلام نے خود پڑھایا تھا۔ مرزے کی دلیل کے مطابق تو بات یوں بنتی ہے، مولا علی نے خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا یہ میرے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے، میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا۔ 10 سیکنڈ کی گفتگو میں مرزا نے 3 جھوٹ بولے، نہ آج تک مرزا ان کو ثابت کر سکا، نہ ہی ان سے اعلانیہ رجوع کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے خود پڑھائے، بالکل جھوٹ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، خود دفن کیا، بالکل جھوٹ ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اور ان کو اپنا بھائی کہا، یہ بھی جھوٹ ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے خوارج کے جنازے بھی پڑھائے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مولا علی سے پوچھا گیا خوارج کے بارے میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، اس پمفلٹ میں نے ڈالا ہے کہ کیا انہوں نے کہا ہمارے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں کہاں لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو اپنا بھائی کہا ہو؟ یہ بات نہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، نہ کسی اور کتاب سے ثابت ہے۔ مرزا نے مصنف ابن ابی شیبہ کا نام لے کر جھوٹ بولا ہے۔ کہ چونکہ ہے کلمہ گو اہل قبلہ، لہٰذا جنازہ تو ہوگا، خودکشی والے کا کافر تو نہیں ہے، مسلمان ہے، تو صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ تم پڑھ لو، لیکن میں نہیں پڑھوں گا۔ اس کے تحت جتنے بھی ڈومیننٹ لوگ ہیں، جو مذہبی پیشوا ہیں، دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ کبھی بھی خودکشی والے کا جنازہ نہ پڑھیں۔ عام لوگ پڑھ لیں لیکن وہ نہ پڑھیں تاکہ پروٹیسٹ ریکارڈ ہو۔ یہاں مرزا خود شرعی مسئلہ بتا رہا ہے کہ جو نمایاں شخصیات ہیں مذہب کے حوالے سے، وہ خودکشی والے کا جنازہ نہ پڑھیں۔ تو خودکشی سے بڑا جرم تو خوارج نے کیا تھا، وہ تو بڑے مجرم تھے، تو خاص طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نمایاں شخصیت، وہ کیسے ان کا جنازہ پڑھ سکتے تھے؟ یہاں مرزا خود شرعی مسئلہ بتا رہا ہے۔ اس شرعی مسئلے کے تحت تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خوارج کا جنازہ خود پڑھانا، یہ بات تو فٹ ہی نہیں آتی، جبکہ مرزا نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ جھوٹ کئی ویڈیوز میں بول رکھا ہے۔ اب یہ ماننا پڑے گا کہ یا تو مرزا نے یہ شرعی مسئلہ غلط بتایا ہے، یا پھر ماننا پڑے گا کہ مرزا نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی نمایاں مذہبی شخصیت وہ خوارج جیسے بڑے مجرموں کا جنازہ خود پڑھانے لگ جائے؟ لوگ پوچھتے ہیں جی انجینئر صاحب نے کہا کہ جی خوارج کے جنازے مولا علی نے پڑھائے۔ بھئی مسلمان کا جنازہ ہوتا ہے، پہلے خوارج کو کافر ثابت کرو پھر اگلی بات کرو۔ مولا علی خود انہیں مسلمان سمجھ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نہ وہ کافر ہیں نہ وہ منافق ہیں، تو مسلمان ہوئے۔ ثابت کرنا ضروری نہیں ہوتا، کوئی شخص ثابت کر سکتا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، ان سب کا جنازہ کس کس بندے نے پڑھایا، کوئی ڈیٹا نہیں ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ مسلمان تھے، جنازہ ہوا تھا، کسی نے پڑھایا ہوگا۔ مرزے کی حالت دیکھیں، دعویٰ ہے نامزد، دعویٰ ہے معین طور پر، اور دلیل پیش کر رہا ہے مبہم۔ دلیل یہ پیش کر رہا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، اب کسی کا نام لے کر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فلاں صحابی کا جنازہ فلاں نے پڑھایا تھا، نام تو نہیں لے سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، نام نہیں لے سکتے، اگر کوئی نام لے گا تو اس کو ثبوت دینا پڑے گا، تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن مرزا نے تو نام لیا ہوا ہے کہ حضرت علی نے خود پڑھائے جنازے۔ جب مرزا نے نام لیا ہوا ہے تو ثابت تو مرزا کو کرنا پڑے گا۔ ہاں، یا تو مرزا یہ کہتا کہ خوارج کا جنازہ کسی نے پڑھایا ہوگا تو پھر ہم بھی مرزے سے مطالبہ نہ کرتے، لیکن مرزا نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نام لیا تو مرزے کو ثابت کرنا پڑے گا، یا پھر مرزے کو یہ ماننا پڑے گا کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولا ہے، توبہ کرنی پڑے گی اور اعلانیہ رجوع کرنا پڑے گا۔